اب ڈھول بجاؤ تو ڈھول پہ دقت، بولے میں ڈھول بجانا حرام ہے. تو کیوں حرام ہے؟ تو تمہارا باپ مر جائے تو کیا ڈھول بجاؤ گے؟ دلیل دو کہاں سے اٹھا کے لایا؟ قرآن و حدیث کی دلیل نہ ملی سے، بزرگان دین کی کوئی دلیل نہ ملی. تو تمہارا باپ مر جائے تو کیا ڈھول بجاؤ گے؟ تو ڈھول کی بھی کچھ قسمیں ہیں. اگر ڈھول خوشی کا بجایا جائے تو بھی حرام، ڈھول اگر ماتم کا بجایا جائے تو بھی حرام ہے. ڈھول اگر ماتم کا بجایا جائے تو بھی حرام ہے، کیونکہ ماتم ہوتا ہے مردے کا. ماتم کس کا ہوتا ہے؟ مردے کا. اور ہمارے حسین، سب بولو ہمارے حسین زندہ ہے، ہمارے حسین زندہ ہے. تو زندہ کا تو ماتم ہی نہیں ہوتا، ماتم ہوتا ہے مردے کا. اور خوشی کا ڈھول ہم بجاتے نہیں. تو یہ ڈھول بجتا ہے اعلان کا، کہ جب محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے تو ہم نبی کے شہزادوں کا اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، وہ مہینہ آ گیا، وہ تاریخ آنے والی ہے کہ جس میں نبی کے شہزادوں نے عظیم قربانی پیش کی. اعلان کا ڈھول ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اعلان پر 2 حدیثیں سنا دوں. اجازت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان 10 بجا کر کرو. نکاح کا اعلان، یہ میں اپنے گھر کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، یہ کہ میں کسی مولوی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، یہ پیارے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. اب جسے اختلاف کرنا وہ کرے اور اپنے ایمان کی فکر کرے، پھر وہ کہ مسلمان بھی رہے گا کہ نہیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان 10 بجا کر کرو. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ حلالی اور حرامی نکاح کے درمیان، جملوں پر غور رہے، حلالی اور حرامی نکاح کے درمیان فرق 10 بجانے کا ہے. جس نکاح میں 10 بج جائے وہ نکاح حلالی ہے، اور جس نکاح میں 10 نہ بجے وہ نکاح حرامی ہے. پیارے نبی فرما رہے ہیں جس نکاح میں 10 بج جائے وہ حلالی ہے، اور جس نکاح میں 10 نہ بجے، سمجھ لو بھگا کے لایا، چپ کر رہا ہے، محلے والوں کو پتہ نہ چل جا. تو یہ تو پیارے نبی کا آرڈر ہے، مشورہ نہیں ہے پیارے نبی کا، پیارے نبی کا حکم ہے، پیارے نبی کا آرڈر ہے کہ نکاح کا اعلان 10 بجا کر کرو. تو پتہ یہ چلا کہ اعلان کے لیے 10 بجانا، ڈھول بجانا، ڈھول بھی تو وہی چیز ہے بھائی. 10 میں بھی مری کی کھال پٹتی ہے اور ڈھول میں بھی مری کی کھال پٹتی ہے. اب تو وہ اچھا ڈھول میں مری کی کھال پٹتی، اب تو وہ والا کا ٹوٹ کا بھی گیا، کیونکہ ڈھول میں بڑے والا پلاسٹک آ گیا. اب تو مری کی کھال بھی نہ پٹتی، اب تو پلاسٹک بجے. مری کی کھال کا وہ بیگ تو باندھ لے. اب دف میں بھی مری کی کھالی ہوتی ہے. پیارے نبی کے زمانے میں جو دف ہوتا تھا وہ بھی تو مری کی کھال کا ہی ہوتا تھا. اگر حرام ہوتا تو پیارے نبی کہتے کہ حرام ہے. پیارے نبی نے تو حکم دیا ہے کہ نکاح کا اعلان 10 بجا کر کرو. تو محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی ہم جو ڈھول بجاتے ہیں یہ ماتم کا نہیں ہے. ہمارے نوجوان غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ماتم نکال کے لاؤ ماتم بجائیں گے. سنی مسلمانوں یاد رکھو، یہ ماتم کا ڈھول نہیں ہے، یہ شیعوں کی حرکت ہے اور یہ وہابیوں کی بھی حرکت ہے. شیعوں نے تو ڈھول اس لیے ماتم گھسیڑ دیا کہ انہیں اپنا ماتم گھسیڑنا تھا، انہیں ڈھول میں اپنا ماتم گھسیڑنا تھا. بولے یہ تو ماتم ہے، یہ تو ماتم بجانا ہے سنی. اور وہابیوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا کہ ڈھول کو بدنام کرنے کے لیے کہ سنی ماتم کرنے لگے تو شیعہ کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو ڈھول ماتم نہیں ہے. غلطی سے بھی مجھ سے ماتم مت کہنا، ڈھول ماتم کا نہیں بجاتے، ماتم مردے کا ہوتا ہے. ہم تو نبی کے شہزادوں کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ تاریخ آ رہی ہے کہ جس میں نبی کے شہزادوں نے عظیم قربانی پیش کی. بے شک بے شک. تو ہم اعلان کا ڈھول بجاتے ہیں، ماتم کا نہیں. خوب ڈھول بجاؤ، خوب نظر و نیاز کرو، خوب تعزیہ شریف بناؤ. کہیں منع نہیں لکھا، کہیں حرام نہیں لکھا. خوب کرو یہ کام، خوب عظمت حسینی کے ڈنکے بجاؤ، خوب امام حسین کے فضائل سناؤ اور خوب امام حسین کی برکتیں سمیٹو. امام حسین کا فیضان خود حاصل کرنا پڑے گا. جب ہی حاصل ہوگا کہ جب ہم ان کے نام کی محفلیں سجائیں گے، ان کے لیے تعزیہ شریف بنائیں گے، ان کے لیے نظر و نیاز کریں گے، ان کے لیے ڈھول بجائیں گے. ڈھول کوئی خوشی کا نہیں ہے، ماتم کا نہیں ہے، اعلان کے لیے ہے. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیے، آپ کی اگر یہاں کوئی 60 سال 50 سال کے جو لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے سحری کے لیے کیسے جگہ چلے جب یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا.
بولو بھائی جی. جب یہ مائک کا زمانہ نہیں تھا تو شہری میں کیسے جگاتے تھے؟ آپ اجمیر شریف جا کر دیکھو, جب رجب کا چاند نظر آتا ہے تو وہاں عرس کا اعلان کیسے ہوتا ہے. آپ کلیر شریف جا کر دیکھو کہ جب وہاں عرس کا چاند نظر آتا ہے تو عرس کا اعلان کیسے ہوتا ہے. آپ دیوا شریف جا کر دیکھو, ہندوستان کے تمام خانقاہوں میں ڈھول بجتا ہے اور اعلان بھی نہیں بجتا ہے. چاند کا بھی اعلان ہی ہوتا ہے. پہلے زمانے میں عید اور یہ عید کا رمضان کا چاند نظر آتا تب بھی ڈھول ہی بجتا تھا. تو ڈھول ہمارے جس موقع پر بھی بجتا ہے, اعلان بھی نہیں بجتا ہے. اور دوسرا ایک راستہ اور بھی ہے, وہ قوالی کا ہے, جو اس میں نعت رسول پڑھی جاتی ہے, اس میں منقبتیں بزرگان دین پڑھی جاتی ہیں, ان میں اولیاء اللہ کی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں. مجھے کرم میٹر ہے بے وجہ ان اگر نعتیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں, منقبتیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں, آپ بے وجہ ڈھول بجا رہے ہیں, تو صرف اعلان کی نیت سے بجائیں, ماتم کی نیت سے نہ بجائیں اور خوشی کی نیت سے نہ بجائیں. کیونکہ ہم خوشی بھی نہیں منا رہے اور ہم ماتم بھی نہیں منا رہے, ہم تو اعلان کا ڈھول بجا رہے ہیں. تو میرے بس اتنی ہی عرض ہے کہ خوب امام حسین کے نام کے چرچے کرو, خوب امام حسین کے نام میں ضرور نیاز کرو, خوب تعزیہ شریف بناؤ, خوب ڈھول بجاؤ اور خوب ان یزیدیوں کے دل جلاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین کے فضائل سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے خوب نظر و نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم اور آپ کھڑے